عذرا عباس کی نظمیں آخری رسومات کے دوران۔ تمہیں یاد ہے محبت کی آخری رسومات کے دوران تنہائی کے ایک جنگل میں نے تمہیں محبت کا آخری تحفہ بھی دیا تھا، میرے کنوارے پن کی خوشبو تمہارے پسینے میں گند گئی تھی۔ وہ شام پہلے بوسے سے شروع ہوئی تھی اور اندھیرے کی نظر ہو گئی تھی، لیکن محبت بے ساختگی کے اس وار پر خوش تھی۔ محبت اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی۔ کیا یہ یاد تمہارے لیے ایک تحفہ نہیں ہے جو اس دن تمہیں ملا تھا؟ اندھیرا، یہ سب کچھ اندھیرے میں ہی ہوتا ہے۔ بہت سے اوزار اور نامعلوم ہاتھ، ایک اندھیری کوٹری میں قید کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کا گلا کاٹا جاتا ہے، یا ٹانگ یا ہاتھ توڑ کر پھینکا جاتا ہے کسی بھی ڈسٹ بن میں۔ لیکن یہ کیسے دیکھا جائے؟ جیسے آنکھوں کو کسی تیز دھار آلے سے کاٹ دیا گیا ہو۔ جائز یا ناجائز، کون پھلتا پھولتا ہے اور کون ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے۔ 100 پاور کے بلب کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی ہے۔ ایک نظم لکھنا آسان ہے۔ ایک نظم لکھنا بہت آسان ہے۔ ایک کاغذ اور قلم ہونا چاہیے، اور دماغ اور ایک دل، اور وہ لفظ جو نظم لکھنا چاہ رہے ہوں، اور دل اور دماغ کے درمیان ایک سلسلہ۔ لیکن کبھی کبھی نظم نہیں لکھی جا سکتی۔ دل اور دماغ اور لفظ، کاغذ اور قلم، جب ان میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا تو پھر نظم درمیان سے کھو جاتی ہے۔ ایک نظم لکھنا مشکل ہے۔ اسے وہی جانتا ہے جس نے ایک بچہ جنا ہو، یا اسے جنم دینے سے پہلے بہا دیا ہو۔ دونوں دکھ ایک ہی ہیں، جیسے تمہیں گرم جلتے ہوئے لوہے سے داغا جا رہا ہو، یا تمہارے جسم کو گودا جا رہا ہو، ایک سرے سے دوسرے سرے تک، اندھیرے اور سناٹے میں۔ دروازہ ہو نہ کوئی شگاف کہ آواز باہر جا سکے، بس جیسے ایک کند چھری جو تمہارے ہی ہاتھوں تمہاری گردن کاٹ رہی ہو، اور اس لذت آمیز خود اذیتی میں تم خود کو ہلکان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، لمحہ بلمحہ ایک وجود کو دوسرے سے باہر دھکیلنا، باہر آلودگیوں کے ڈھیر پر دھیرے دھیرے کوئی نام دینے کے لیے۔ ٹوٹی ہوئی رسی، اب وہ سفر میں ساتھ لے جانے والے بستر بند کے کام آتی ہے، اور کبھی کبھی بچے اپنی ٹوٹی ہوئی بے پہیوں کی گاڑی سے اسے باندھ دیتے ہیں۔ بہت دن پہلے وہ 2 دلوں سے بندھی تھی۔ جب چوٹیاں دکھاتی تھیں اس پر اپنی بازیگری، منہ میں غذا دبائے، ادھر سے ادھر اٹھلاتی ہوئی۔ کبھی کبھی پرندے اپنی اڑانوں سے تھک کر اس پر بیٹھ جاتے تھے۔ جب یہ بھیگتی تھی بارشوں میں، سینکتی تھی بہاروں کی دھوپ، کبھی کبھی یہ بن جاتی تھی رنگ برنگ کے کپڑوں کی الگنی۔ ٹوٹی ہوئی رسی سے جڑے دل اب کہاں ہیں؟ لفظوں کا زوال، اب آ گیا لفظوں کے زوال کا وقت۔ بہت شوریدہ سر دلوں کو کچلتے ہوئے، سروں کو روندتے ہوئے نکلے تھے اب خاموشی اور سناٹے کے درمیان۔ یہ ٹکر دیکھیں گے جب ایک دوسرے سے ٹکراتی چیزوں کی آوازیں بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گی۔ بہے گا پانی، ایک موج بھی نہیں دے گی انہیں جواب۔ سب دھکیل دیں گے انہیں سمندر میں، خاموشی سے۔ یہی ہے ان کا مقدر۔
मैल उतारना मुश्किल लगता है। सारे दिन के मैल को जिस्म से उतारना मुश्किल लगता है। सर को दिन भर की धूल से फारिग करना और फिर गर्दन के काले दायरे को हल्का करना, साबुन के बुलबुलों से फिर आहिस्ता आहिस्ता उन गोलाइयों की तरफ बढ़ना जिन पर मैल कभी नहीं चढ़ता। जरा सी तिरछी एक तरफ को झुकी हुई सदा की चमकी चमकाई, उन्हें मैं अब नहीं धोती। फिर उभरे हुए पेट पर बरसों का पसीना जमे हुए च्युइंगम की तरह कभी नहीं उतरता। साबुन के झाग के बुलबुले तेजी से उस पर फूटते रहते हैं और फिर बेहंगम कूल्हों की बारी आती है। कभी जब मैं चलती थी तो सर फिरे पलट पलट कर उनके उतरने चढ़ने को घूरते रहते थे। नाफ से लेकर नाखूनों तक साबुन बेडोल झाग बनाता है, झाग और पोरों की आंख बिचोली जो मैल पसीना बनकर बह जाती है। अब जिस्म से मैल उतारना मुश्किल लगता है। ये बोसे, तुम मुझे मकरूज कर देते हो अपने बोसों से। मेरा बाल बाल बंध गया है इस कर्जे में। रोज बिला नागा ये बोसे जैसे अपनी याददाश्त खो देते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी उंगलियां फेरती हूँ इनके सख्त किए हुए निशानों पर, ये मेरी पोरों पर अपनी कोई लम्स नहीं छोड़ते। इनकी गर्मजोशी और तपिश मेरे चेहरे पर सरसराने के बजाय हवाओं की तुंदी से जा मिलती है और उन पत्तों से जिनको पाला मार गया हो।